والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المرتضى والمجتبى وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توی آقائے من مولائے من والیے جان من، توی دانی کے جستو کسندارم یا رسول اللہ۔ دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ ذکر رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے، ذکر رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے۔ نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے۔ اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی۔ کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے۔ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ من بغیرس علی ندانستم، من بغیرس علی ندانستم، هو العالی هو العلی گفتم، هو العالی هو العلی گفتم۔ اور من ندانم طواف بیت اللہ، من ندانم طواف بیت اللہ، گرد حیدر طواف می کردم، گرد حیدر طواف می کردم۔ اور غیر حیدر کر حمیدانی، غیر حیدر کر حمیدانی، کافریو یہود و نصرانی، کافریو یہود و نصرانی، جو علی شیخ من زبردستم، من غلام علی زبردستم، جو علی شیخ من زبردستم، من غلام علی زبردستم۔ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، بولیے زور سے بولیے۔ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ مولوی بہت پکار رہے نا بھائی، بولے یہ خانخواہ والے کیا کریں گے، خانخواہ والے کیا کریں گے۔ ایک ہی شعر میں ان کو لپیٹ کر دے رہا ہوں، اور اس بال پر چوکا نہیں سیدھا چھکا جائے گا باؤنڈری کے پاس۔ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، بولیے۔ لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی جوتیوں میں ہزاروں تاج پڑے رہتے ہیں۔
خدا کی عزت کی قسم ہے یہ مولائی میلاد ہے، یہ مولائی میلاد ہے۔ مولوی اپنے طریقے سے مناتے ہیں، مولائی اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ وہ محفل ہی کیا جس میں علی کا ذکر نہ ہو، وہ بزم ہی کیا جس میں علی کا نعرہ نہ لگے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ بزم ہی کیا جس میں علی کا نعرہ نہ لگے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، علی کی محفل میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، جنت کے مالک کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور جنت کی ملکہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ جنت کی چابیاں، جنت کی ضمانت اگر کوئی دے سکتے ہیں تو بیوی خدیجہ الکبریٰ دے سکتی ہے۔ جنت میں اگر کوئی لے جا سکتا ہے تو کون؟ وہ لے جا سکتا ہے جس کا گھر سب سے بہتر ہے، وہ لے جا سکتا ہے جس نے رسول کو اپنی گود میں پالا ہے، وہ علی کا بابا حضرت ابو طالب، وہ علی کا بابا حضرت ابو طالب ہے۔ میلاد منا رہے ہو، بغیر ابو طالب کے میلاد کا میم بھی مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر حضرت ابو طالب کے۔ قوال جب پڑھے تھے ساؤنڈ برابر تھی، ہمارے سے کنجوسی گئی۔ کیا بات ہے؟ سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، اے کرم کی تجھ سے آس، یا باس یا باس، اے کرم کی تجھ سے آس، یا باس یا باس، ارے حیدرے حیدرے۔ دیکھیے آج کے کل کے جو نعرے شروع ہوئے، آج کل جس طرح آپ دیکھے ہوں گے پہلے کولگیٹ کا ڈبہ ٹین کا آتا تھا، اس کے بعد میں اپڈیٹ ہوا، الگ آیا، پھر ٹیوب کا سسٹم نکلا، پھر الگ ہوتے ہوتے اپڈیشن ہوتے رہتا اسی طریقے سے لوگ کیا کر رہے ہیں، سنیت کو اپنے ابا کی جاگیر سمجھے، بولے ان کو لا رہی ان کو لا رہی، بڑے حضرت چھوٹے حضرت منجلے حضرت، خدا کی عزت کی قسم ہے آج سے 900 سال پہلے میرے غریب نواز اگر نہیں آتے تو چھوٹے ہو یا بڑے ہو گھنٹا مارتے تھے۔ احسان مانو غریب نواز کا، جنہوں نے تمہارے ہاتھوں میں تسبیح تھمائی ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے وہ سنیت سے 1000 توبہ جس میں خواجہ نہ ہو، وہ سنیت سے 1000 توبہ جس میں علی کی محبت نہ ہو، اور اس سنیت سے 1,00,000 توبہ جس سنیت میں علی کے دشمن کی تعریف کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یا سمجھے کیا اسلام کو؟ تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں نے باوثوق ذرائع سے سنا، خانقاہ مولا علی سے، یہ جو خانقاہ یہاں پر تشریف فرما ہے، خدا کی قسم یہ خانقاہ بنگلور کا مقدر ہے۔ یہ بنگلور کے مسلمان اگر کسی کی مانتے ہیں تو یہ خانقاہ والوں کی مانتے ہیں، کیونکہ خانقاہوں نے بتایا ہے کہ جلوس میلاد کیسے نکالنا ہے۔ جلوسوں کی ابتدا خانقاہوں نے کی ہے۔ اب مولویوں کو بڑے بڑے دانت آ گئے تو دانت توڑنے کا کام بھی یہ پیر حضرات کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ علی والے، ایک چیز میں آپ سے وعدے کر لوں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب مولائی ہیں، کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے، کانوں میں نہیں میدانوں میں بولنا پڑتا، ذرا زور سے بولنا، مولائی ہے، علی کے مولائی، علی کے ملنگ ہیں ہم۔
ہماری پہچان کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے؟ نہیں صاحب، مسلک کو ماننا پڑتا۔ مسلک اگر ماننا ہی ہے تو ہم مسلک ابو طالب کو مانتے ہیں۔ مسلک ماننا ہی ہے، مذہب ابو طالب بھی ہمارا، مشرب ابو طالب بھی ہمارا، مسلک ابو طالب بھی ہمارا، خاندان ابو طالب بھی ہمارا۔ نبی کے وفادار ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے میں نے پہلے جملے میں آ کر آپ کو یہی کہا، یہ مولائی میلاد ہے، یہ مولائی میلاد ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی شیر خدا کی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ کس کی محبت ہے ذرا بولیے، ذرا زور سے بولنا۔ اتنی دور سے آیا، حیدرآباد سے آیا، ذرا زور سے کہیے کہاں سے؟ حیدرآباد سے یہاں پر آیا۔ ہم کون ہیں؟ مولائی ہے، مولائی ہے۔ اب دیکھیے آپ، آدمی محنت کر کر ڈاکٹر بن سکتا، انجینئر بن سکتا، پروفیسر بن سکتا، ٹرپل ای میں پاس ہو سکتا، سیول انجینئرنگ میں پاس ہو سکتا، الیکٹریکل انجینئرنگ کر لے سکتا، جی بمس کی ڈگری لا لے سکتا، جی اور جو ہے بایولوجی میں ماسٹرز کر سکتا۔ یعنی انسان ہر شعبے میں وکیل بن سکتا، حافظ بن سکتا، حافظ بن سکتا، عالم بن سکتا، مفتی بن سکتا، بڑے سے بڑے درجے پر انسان محنت کر کر آ سکتا، مشقت کر کر آ سکتا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، ایک کام ایسا ہے کہ کوئی آدمی اپنی خودی سے نہیں کر سکتا۔ ہر فن میں انسان اپنے گھوڑے دوڑا سکتا ہے، لیکن مولائی اللہ بناتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے علی کا عاشق نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں پر قید لگا دی گئی کہ مولائی ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، مولائی ہونے کے لیے زکاتی ہونا ضروری نہیں ہے، مولائی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری محبت کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ حلالی۔ ڈالڈا والے علی کو نہیں پکار سکتے، اوریجنالٹی ہونا۔ کیا ہونا؟ ڈالڈا والا نہیں، ڈالڈا کا ڈبہ اور علی کو پکارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ علی پاک، علی کی مادر پاک، علی کا بابا پاک، علی کا دادا پاک، علی کا پردادا پاک۔ اسی لیے علی کی اولاد میں حسن پاک، حسین پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، مخدوم پاک، وارث پاک، علی پاک۔ اب علی پاک ہے تو ناپاک زبانیں، ناپاک خون علی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، وہ اول النعم پر، بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بڑی نعمت کیا ہے جس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو پاک بنایا ہے، ہم اہل بیت اطہار سے سوائے حلال زادوں کے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اب کوئی مولانا ٹھہر کے بول رہے نہیں بھائی ہم آپ کو مولا کی فضیلت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان کو چھوڑ دینا، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے منہ دھو کے وضو کر کے نہیں پڑھنا۔ آپ علی علی بولو، علی علی بولو، کیوں؟ دیکھو بھائی کوئی آدمی اگر مولا سے محبت نہیں کر رہا، اہل بیت کا حق ادا نہیں کر رہا، تو مسئلہ یہ ہے گھر میں کچھ خطا ہو سکتی، گھر میں خطا ہو سکتی۔ دیکھو اماں نیک بابا ایک، سب کی اماں نیک ہو ضروری نہیں ہے نا۔
मौलाना हो तो क्या उनकी अम्मा नेक हो जाएगी? कोसा ख्याल ला के बयान कर रहे आप, खुदा की इज्जत की कसम है, कितने भी जुब्बे पहन के आओ, कितने भी शाये पहन के आओ, कौन सी भी पगड़ी बांध के आओ, कितना भी बड़ा नमाजी हो, कितना भी बड़ा कारी हो, कितना भी बड़ा अल्लामा हो, छोटा हो या बड़ा हो या मंझला हो, इधर को हो या उधर का हो, कहीं का भी हो, अगर पहचानना हो ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो हजरत उमर ने एक फार्मूला दे दिया। किसने दिया? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने एक फार्मूला दिया। वो फरमाते हैं जब हमारी महफिल सज जाती और कोई नया आदमी आकर बैठ जाता, नया आदमी आकर हमारी महफिल में बैठता, हमें शक आता उसके ऊपर कि ये हमारा है या पराया है, मुसलमान है या मुनाफिक है, नबी का आशिक है या नबी का गद्दार है, तो फारूक आजम फरमाते हैं तो हम उसको जांचने के लिए उस महफिल में अली का जिक्र करना शुरू कर देते। हम उस महफिल में मौला अली की फजीलत बयान कर देते। हजरत उमर फरमाते हैं अली की फजीलत सुनने के बाद अगर वो मुस्कुरा दे तो सीने से लगा लेते, पहचान लेते ये मोमिन है। और हजरत उमर फरमाते हैं कि अली की फजीलत बयान करने के बाद किसी का चेहरा अगर मुतगय्यर हो गया, चेहरा बिगड़ गया, माथे पे बल आ गया, तो हम उसको अपनी महफिल से बाहर कर देते। तो खुदा की इज्जत की कसम है, हक जो है, हक की पहचान कल भी अली की मोहब्बत थी, आज भी अली की मोहब्बत है, क़यामत तक के लिए अली की मोहब्बत है। तो ये खानकाह जो है पैगाम यही रहती, ये खानकाह वाले बार बार जो अली 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 करते रहते ना, हर बार पे अली, हर महफिल में अली, कव्वाली में अली, जिक्र में अली, जहाँ बाहर अली, सफर में अली, हजर में अली, खुदा की कसम खबर में भी अली। ये हमारा मुक़द्दर है, ये हमारा मुक़द्दर है कि अल्लाह ने हमारे सीनों में मौला अली की मोहब्बत दी है, ये हमारा मुक़द्दर है। अब तुमको कोई हजरत मिल गए तो हम क्या कर सकते? हम तो बड़े मस्त हैं, अली अली करने से हमें फुर्सत ही नहीं कि गैर को देखे। तुम कितने भी इश्तिहारा लगा लो, इनो भी बड़े, इनो भी अच्छे, इनो भी फला, उनो भी फला, हमने कहा हम वही करेंगे जो नबी ने किया था। नबी ने हमें अली अली करना सिखाया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुक़द्दस आप देख लीजिए, मेरे आका ने जितना अली अली किया है, खुदा की कसम कोई कर ही नहीं सकता। हर जगह मौला अली को याद किया। नमाज पढ़ रहे हैं तो मौला अली का इंतजार करते, अली आए। खुदा की इज्जत की कसम है, जहां पर कोई जा नहीं सकता, सबका मकाम मुसल्लमा है। सहाबी और अहले बैत में फर्क क्या है मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं। तकरीर अभी खत्म नहीं हुई, तकरीर का हासिल कलाम पेश कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं सुभान अल्लाह कह दीजिए, जरा जोर से कहे। मुर्दाबाद की आवाज रखो भाई, जरा जिंदों की तरह कहे सुभान अल्लाह। बस ये अंदाज में बोलेंगे तो आगे बढ़तो। इस तरह वो बोले ना खवाल, अगर वो खवाली पढ़ लेते बैठे, आप मुंह लटका के बैठे तो पढ़ता खवाल, वाह 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 बोलना पड़ता, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या बोलना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, कोई सोच रहे होंगे यहाँ पे, अरे ये मौलाना हैदराबाद से आए, इनके बाबा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह है कि दादा का नाम सुभान अल्लाह है? ना मेरे बाबा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह है, ना मेरे दादा का नाम सुभान अल्लाह है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। तो ये नबी की महफिल से एक दो दरख्त मत लेकर जाओ, पूरा बाग लेकर जाओ, पूरा बाग लेकर जाइए। और यहाँ पे ऑफर भी चल रहा, कौन सा ऑफर है? मौलाई मीलाद का ऑफर चल रहा है, मौलाई मीलाद का ऑफर चल रहा है। तवज्जो फरमाइए, आज बहुत मिस कंसेप्शन लोगों में डाल दी, लोगों के जहनों को आज खराब किया जा रहा है।
بھائی ہم صحابہ والے تم اہل بیت والے. خدا کی عزت کی قسم ہے پورے صحابہ اہل بیت نہیں لیکن پورے اہل بیت صحابہ ہے. علی صحابی بھی ہے, سیدہ فاطمہ صحابی بھی ہے, امام حسن صحابی بھی ہے, امام حسین صحابی بھی ہے, اور یہ وہ صحابی ہے پنجتن وہ صحابہ ہے کہ جس پر تمام صحابہ نے درود پڑھا ہے. پنجتن وہ صحابہ ہے جس کو صحابہ نے مانا ہے. پنجتن پاک وہ جماعت ہے جس کو تھامنا دنیا کے ہر طبقے پر لازم ہے. پنجتن پاک کون ہے؟ توجہ فرمائیے, جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیں. اب توجہ فرمائیے, میرے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام, سوینا آدم کی اولاد ہے. کتنے ہاتھ اٹھائیے؟ پورے آدم کی اولاد ہی ہے نا, خالی جنس اٹھائیے, لیڈیز کو معاف. پورے آدم کی اولاد. اچھی اولاد وہ ہوتی, نیک اولاد وہ ہوتی جو اپنے باوا کے نقش قدم پہ رہتی. نیک اولاد, قابل اولاد. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب اس آیت کی شرح میں سرکار سیدنا امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں. اور امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں, اور میرے امام جعفر الصادق کا وہ مقام ہے جن کی جوتی اگر جھٹک لو کروڑوں مجدد ان کی جوتی میں رہتے ہیں. ارے بڑے بڑے جن کی جوتیاں اٹھا کر پھرتے تھے, امام جعفر الصادق کے غلام کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے. کیا سمجھا تم نے اہل بیت اطہار کے مقام کو؟ جن کی کھیر پوری ہم کھاتے نا, کھیر پوری کتنی مزے کی رہتی نہیں, اور وہ مزہ 22 کو کرے تو ہی زیادہ ہوتا. تھوڑے لوگ ڈیٹ چینج کرو, ہمارے بابا باوی اس کو کرے, دادا بائی اس کو کرے, پردادا کرے, سکر دادا کرے, لکر دادا کرے. سب چینج ہو سکتا, پوری کے اندر کھوپرے کی جگہ کھووا آ سکتا, لیکن تاریخ چینج نہیں ہو سکتی. تاریخ چینج نہیں ہو سکتی. اب کس کے بھی ماموں گئے ہوں گے, کھوئی بھی گئے ہوں گے, ہمیں دامن ہم نے امام جعفر کا پکڑا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے. اب دیکھو یہ رمضان کی عید ہے نا, رمضان کی. اب دوسرے محلے کا کوئی اپنے آ کے بولا, محلے میں آپ کے بنگلور میں آ کے بولا, بنگلور والوں یہ سال رمضان مت منائیے آپ. بولے کہیں کو فلاں مولانا کے ماموں مر گئے. آپ مانتے نہیں, ماموں تیرا مرا ہوگا. عید تو ہماری چل رہی ہے, عید تو ہماری چل رہی ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے. آیت کی تفسیر امام جعفر الصادق کر رہے ہیں, اور روایت سرکار بندہ نواز گیس و دراز فرما رہے ہیں. کتاب جامع القلم سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت آدم, حضرت حوا, یعنی پوری انسانیت کے ماں اور باپ جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جس کو میری آواز پہنچ رہی ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے. الفاظ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. جس کو برابر سنے آ رہی ہے, میری لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے, میرا ایکسنٹ سمجھ میں آ رہا ہے, ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ پیچھے تک جا رہی ہے آواز پوری, کلیئر آ رہی ہے آواز پوری؟ چلے ماشاءاللہ درود شریف پر نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی, ذرا زور سے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. ارے بھائی ذرا درود پڑھیے, آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہے ہیں. اتنا مولانا لوگ کرتے ہیں, عید کو چندہ, بقرعید کو چندہ, معراج میں چندہ, برات میں چندہ, قدر میں چندہ, میلاد میں بھی چندہ. یہ چندے کی زندگی, مرا بھی تو جنازہ بھی چندہ, اب خبر بھی چندہ, کفن بھی چندے میں آ رہا. اب یہ چندہ خور
علی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ علی کو لوٹنے والے نہیں سمجھ سکتے، لٹانے والے سمجھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں حیدرآباد سے ڈیسائیڈ کر کے آیا، جو بھی بولوں گا بند بولوں گا، اس کو آپ ذہنوں میں کھول لیں۔ ڈسکرائب، سبسکرائب، لائک، کمنٹ نکو ادیوتو۔ مسئلہ یہ ہے بس بند بولوں گا آپ کھول لینا، تو لوگ بولیں گے بھائی آیا پہلی بار پیچ کے اوپر آ کے بلے بازی کر کے ہما کو آؤٹ کر کے چلے گیا، وہ نکو مولویاں بدوا دی کے بولو۔ خیر کووں کی بدوا سے چیل نہیں مرتی کرتی، کووں کی بدوا سے چیل نہیں مرتی۔ کئی کوے ہیں جو خانقاہ وارثیہ پر بھونک رہے ہیں، کئی کوے ہیں جو خانقاہ ازدقیہ پر بول رہے ہیں، کئی کوے خانقاہ قادریہ پر بول رہے ہیں، کئی کوے جو ہے خانقاہ مولا علی پر بول رہے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے یہ مسندوں پر کوئی امیر شام کے غلام نہیں بیٹھے ہیں، مولا علی کے شیر بیٹھے ہوئے۔ علی کی روٹیوں میں پاور بہت ہے میاں۔ دینا بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تم کیا جانو علی کیا ہے، یہ صدقہ خور کیا جانے علی کیا ہے، علی کیا ہے میسم کی کٹی ہوئی زبان سے پوچھو، علی کیا ہے عمار ابن یاسر سے پوچھو، علی کیا ہے بلال حبشی سے پوچھو، علی کیا ہے اویس قرنی سے پوچھو، علی کیا ہے عباس علمدار سے پوچھو۔ مسئلہ نعرہ حیدری لے کر ہم دور کرتے ہیں سارے رنج و علم، کیوں نہ سمجھے زمانہ ہم کو رستم، دست سید میں ہے علی کا علم، حیدری یم کلندرم مستم، بندے مرتضی علی استم، حیدری سننے کے موڈ میں ہے تو آگے جاتا ہوں۔ موڈ ہے سبحان اللہ بولنا پڑتا بھائی، کوئی چندے کا ڈبہ نہیں ہے، سکے دار نے ٹک 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 ٹک۔ الحمدللہ لٹانے والی خانقاہیں ہیں، خود کے جیب کا لنگر رہتا ہے، یہ پبلک کا نہیں رہتا ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں یہ پیرا خالی دسترا بچھاتے، کبھی امام جعفر کی نیاز پہ کھلاتے، کبھی غریب نواز کی چھٹی کر کے کھلاتے، کبھی بننا نواز کا عرس کر کے کھلاتے، کبھی غوث پاک کی 11ویں کر کے کھلاتے، کبھی محرم میں کھلاتے، کبھی رجب میں کھلاتے، کبھی محرم میں کھلاتے۔ اتنا کام سے آتا بھائی، ارے خدا کی عزت کی قسم ہے جس کا دینے والا علی ہو، جس کا دینے والا علی ہو، جس کی جھولی میں علی کی خیرات ہو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس کی جوتیوں میں بیٹھا کر دے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ۔ اور آپ کو بتاتا ہوں چلو، میری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، میرے دوست احباب بھی یہاں بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ گلی گلی آج جو مولوی پھر رہی ہے، یہ لوگ نہیں پھیلائے، ان کا ٹولہ آ کے تو 100 سال ہوئے، 100 سال میں ان کا ٹولہ ہی بولو نا، حق پہ ہو تو فوج، باطل ہو ڈاکو ہو تو ٹولہ۔ میں ان کو ڈاکو کہوں گا کیوں؟ یہ لوگ معصوم مسلمانوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکال رہے ہیں۔
ایمان کے ڈاکو ہیں. اور یاد رکھنا یہ دین اسلام جو ہندوستان کی دھرتی پر پھیلا ہے نا، یہ کرم میرے خواجہ کا ہے. خواجہ کا کرم ہے یہ. آج بول رہے ہیں ہمارا مرکز فلاں ہے. بھائی ہر آدمی کا مرکز ہوتا، غصے میں نہیں آنا. ہند کا راجا ایک ہی واحد خواجہ اور ہند کا ایک ہی اعلیٰ حضرت، وہ ہے ہمارا خواجہ. بے شک خواجہ خواجہ ہے. اگر کوئی بول رہا ہمارا مرکز فلاں جگہ پر ہے تو بولنا ماشاءاللہ اچھا ہے، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ہر آدمی کا ایک مرکز ہوتا ہے. آپ فنکشن ہال کے باہر جائیے، کچھ لوگ گانجا پی لیتے بیٹھے ہوئے. ارے کہاں ہے تمہارا مرکز؟ وہ تو چورستہ. شرابیوں کا مرکز ہوتا، ڈاکوؤں کا مرکز ہوتا، چوروں کا مرکز ہوتا. مسلمانوں کا مرکز اجمیر ہے، مومنوں کا مرکز اجمیر ہے. اور خواجہ اعظم نے وہ شوشہ ڈال کے چھوڑے گئے. غریب نواز اسلام لائے، ہمارے حضرت بچائے. تمہاری حضرت کو کون بچائے؟ کہاں ہے بھائی؟ آپ نے ہم سے نکال میرے حضرت کو. خدا کی عزت کی قسم ہے، خواجہ نے اسلام بھی دیا، عقیدہ بھی دیا، اور اتنا مضبوط دیا. کہا کہ جو میری بارگاہ پر آئے، میری مزار کو دیکھنے سے پہلے میری مزار کے اوپر لکھے ہوئے 4 اشعار کو دیکھ لے. اگر کوئی میری مزار پر آئے تو میرے پاس آنے سے پہلے میرے کنڈیشنز کو سمجھ لے. میرے 4 کنڈیشن ہے. کہا خواجہ آپ کے کنڈیشنز کیا ہے؟ تو کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین. یہ 4 اشعار پہ عقیدہ ہے. یہ 4 اشعار پہ عقیدہ ہے تو اجمیر جاؤ. کیا ہوتا وہ 2021 یا 22 میں دیکھے گا کیا ہوا. بیٹنگ خواجہ کے آنگن میں. ارے بھائی سیدہ اگر صبر کرتے بولے تو کیا جا کے ناچتے ان کے گھر میں؟ غریب نواز سید ہے، رحم دل ہے، جو جا کے پکار لیتے. غریب نواز بولے میاں میں غریب نواز بھی ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن میرے دادا کے اوپر بات آ گئی تو ڈنڈے بھی مارتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ خانقاہی نظام کون سا نظام ہے؟ تو مائک میں کو ڈسٹرب کرتا. آپ اللہ کے گزارش ہے دعا پڑھ کے اس کو ٹھیک کر سکتے تو ہونا چینج کروائیے. تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے اس میں، میری آواز کھینچ رہی ہے، آواز کھینچ رہا ہے میری آواز. درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. کب تک ہے میرا؟ 10 اور 15 منٹ مجھے دی گئے. 10 اور 15 منٹ 25 ہو گئے. چلیے 25 ہوئے، 24 تو نہیں ہوئے. انہی کی محبت میں پوری رات سننے کے لیے تیار ہے. اور ماشاءاللہ دیکھو پیر صاحب دیے 25 دیے. 25 تاریخ کو مباہلہ جیتے تھے، 25 کو مباہلہ جیتے تھے انشاءاللہ تعالی. مسئلہ یہ ہے اسلام جو ہے یہ خانقاہوں سے پھیلا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میرے خواجہ نے 20 سال ہندوستان کا دورہ کیا اور لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا. مریدین نے عرض کی کہ سرکار آپ کے پیر و مرشد حضور غریب نواز خواجہ اعظم عطائے رسول اللہ
20 سال دورہ کرے، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، داخل اسلام ہوئے، دن رات جلسے ہوئے ہوں گے، تقریریں ہوئی ہوگی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مسکرانے لگے. بولے حضرت بتائیے نا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ قطب مسکراتے ہوئے اپنے مریدوں سے فرمائے میرا خواجہ جلسوں کا محتاج نہیں تھا، میرا خواجہ یہ تقریروں کا محتاج نہیں تھا. مریدوں نے کہا کہ پھر لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو کہا کہ خواجہ جس گلی سے گزر جاتے تھے، میرے خواجہ جس گلی سے گزر جاتے تھے، انسان تو انسان، پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی. تو میاں یہ جو فیضان تھا، فیضان نبوت لے کر آئے تھے، اپنے چہرے میں جلال حیدر کرار لے کر آئے تھے، اپنے چہرے میں حلم حسنی صبر حسینی لے کر آئے تھے. تنہا غریب نواز 40 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آج بڑے بڑے مسلکہ بن گئے، گلی گلی میں جماعتیں پھر رہے، وہ وہابیاں بھی ویسی پھر رہے، لوگاں بھی ویسی پھر رہے، لیکن ایک کو نہیں سنبھال سکتے، ایک کو نہیں سنبھال سکتے. لیکن میرے خواجہ نے 99 لاکھ کو داخل اسلام کیا ہے. کیسے؟ فتوے دے کر نہیں کیا ہے. یہ دین جو ہے فتوے دینے سے نہیں پھیلا ہے، تو کافر، تو مشرک، تو منافق. اسلام غیروں کو سینے سے لگانے سے پھیلا ہے، غیروں کو سینے سے لگایا گیا. دستر بچھایا جاتا سرکار غریب نواز کے پاس. تھوڑی ساؤنڈ بڑھائیے اس کی. کہاں ہے بھائی؟ تھوڑی آواز بڑھائی. لائٹ ایکو رکھے، لائٹ ایکو رکھے. بات حاصل ہے کلام کی طرف. تھوڑی لائٹ اس پہ ایکو رکھو، لائٹ ایکو. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لائٹ ایکو رکھے، ایکو. سرکار غریب نواز دستر بچھانے لگائے. مریدوں سے ارشاد فرمایا آواز لگاؤ اللہ کی مخلوق کو آ کر کھانا کھا لے. خانخواہوں کی تعلیم یہ ہوتی، ذکر بعد میں دیتے، مرید بعد میں کراتے، کھانا پہلے کھلاتے. مولوی جیب دیکھتا، کیا کرتی آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ بولا میں بینک میں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، بڑا آدمی ہوں. تو بولتا مدرسے کے لیے چندہ پیش کر. اگر پیر کے پاس آپ جائیں گے، سچے پیر کے پاس، انہیں جیب نہیں دیکھتا، پیٹ دیکھتا. پیٹ دیکھتا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الاسلام اطعم الطعام، بہترین اسلام کھانا کھلانا، کھانا کھلانا ہے. تو سرکار غریب نواز نے دستر بچھایا. اور دیکھو سرکار غریب نواز نے ہندوستان آ کر جو پہلے لنگر محمدی لٹایا. اب دیکھو سرکار غریب نواز اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کو اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ غریب نواز سرکار ہو یا سرکار بندہ نواز ہو یا صابر کلیل یا وارث پاک ہو یا مخدوم پاک ہو، ہندوستان میں آ کر ان لوگوں نے خانخواہوں میں پہلے لنگر لٹایا، پہلے کھانا کھلایا، پھر کلمہ پڑھایا. ہم نے عرض کی کہ یا وارث پاک یا مخدوم پاک یا خواجہ پاک یا صابر پاک، یہ حکمت کیا ہے؟ پہلے کھانا کھلانا، پھر اپنی بات بولنا، اپنی بات رکھنا، اپنا پیغام دینا. تو سب ولیوں نے مل کر کہا کہ میاں ہم سب حضرت ابو طالب کی سنت پر ہیں. دعوت ذوالعشیرہ
میرے سرکار علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں کو قبیلے قریش کو اسلام کی طرف بلاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی جب آئی تو پہلے اپنے چچا کو کہا کہ میرے چچا اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو, میں قبیلے قریش کو اسلام کی دعوت دو, وحدانیت کی طرف لاؤ. حضرت ابو طالب علیہ السلام, بولو حضرت ابو طالب, حضرت ابو طالب, ابو طالب, ابو طالب. ارے آج کے کل کے آدمی کو لاکھوں سلام کہے جا سکتے ہیں تو علی کے بابا کو کروڑوں سلام کہے جا سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, کلے امام میرا بیٹا, یہ میری تقدیر ہے. کلے امام میرا بیٹا, یہ میری تقدیر ہے. اب تو محمد بھی پڑھایا, یہ میری توقیر ہے. مجھ کو کافر کہنے والوں اور کعبہ ڈھونڈ لو, میرے بیٹے کی جنم بھومی میری جاگیر ہے. سب سے باری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, لوگوں کو آج بڑا کنفیوژن ہے, بھائی ایمان لائے یا نہیں لائے, لائے نہیں لائے, لائے نہیں لائے, یہ باتیں اوپر رکھو. میں کہتا ہوں ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ حضرت ابو طالب کو کل ایمان ماننا چاہیے. سرکار کا پہلا نام تھا ابو طالب ہے. آج ساری دنیا جو میلاد منا رہی ہے, سب سے پہلے میلاد کی خوشی منانے والا علی کا بابا ابو طالب ہے. ارے آقا پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی نعت, اور دیکھو آپ کی بخاری بہت بولتے ہیں نا, علم سیکھا دینداری نہ آئی, بخار آ گیا بخاری نہ آئی. بخاری کی روایت ہم کو پیش کر رہے ہو, بولے بخاری میں ایسا ہے, بولے امام بخاری لکھ رہی مکے میں قحط پڑ گیا. توجہ, سن رہے تو سبحان اللہ بول. دیکھو بہت قیمتی الفاظ بول رہا ہوں جی, سبحان اللہ کہے. مکے میں قحط پڑ گیا, پانی نہیں پڑ رہا, پانی نہیں پڑ رہا. اور وہ عرب والے مشرکین 360 کو مانتے تھے, معلوم نا, 360 کو مانتے تھے. دودھ سے نہیں لائے, پانی سے نہیں لائے, پانی نہیں پڑا. شہد سے نہیں لائے, پانی نہیں پڑا. اونٹا دبا کر کے خون سے نہیں لائے, پانی نہیں پڑا. ننگے طواف کر لیے کعبے کا, نعوذ باللہ, پانی نہیں پڑا. اب پورے بڑے بڑے سردار پورے آ کے ایک جگہ بیٹھے, اب کیا کریں گے؟ بولے اب پانی 2 ہی لوگ برسا سکتے. یہ عرب کے مشرکان ڈیسائیڈ کر رہے, ایک دوسرے میں مشورہ کر رہے, بولے 2 ہی لوگ برسا سکتے ہیں, چلو جائیں گے لگتے. پوری مشرکان مکہ کی ٹولا گھر پر آیا. اندر آئے, محلہ بنو ہاشم میں دستک دی ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر. دیکھو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اب جس کو جو ہونا ہے وہ سادات پہلے سے دے لیتے آ رہے. غریب نواز کرنے جا کے علی کا صدقہ مانگو, ولی بنا دیتے. کوئی اور چیز کا صدقہ مانگ لو, ڈنڈے بھی ملتے. تو ولی کو معلوم رہتا کس کو کیا دینا, کیسا دینا. تو ولی چپ بن جاتا. کیا ولی ایسی بن جاتا؟ ارے وہ دلوں کو دیکھتا, ولی بھی دیکھتا کس کا صدقہ مانگ رہا, کس کا صدقہ مانگ رہا. چلو بھائی آگے چلے, جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے. اتنا انٹرسٹ نہیں آ رہا, میرے کو جتنا آنا چاہیے, ذرا زور سے سبحان اللہ کہے. بات حاصل کلام, یہ روایت کے بعد تقریر کو سمیٹ دیتا ہوں. پورا ٹولہ
دستک دی، ٹک 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 ٹک، اندر سے آواز آئی حضرت ابو طالب کی، کون ہے؟ بھائی ہم ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، شعبہ ہے، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، مدارج النبوہ، شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی میرے ماموں نہیں ہوتے، اہل سنت کے ایک مقدس امام ہے وہ، جی تبری والے، ابن عساکر والے میرے چچا نہیں ہوتے۔ تو مسئلہ یہ ہے، پورے آئے، بولے ابو طالب نیچے سے اوپر تک دیکھیں، یہ تم سب یہاں کیسے آ گئے؟ Why you all came here? یہ محلہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، تم تو ادھر ہی رہتے۔ بولے ابو طالب اے سردار بتاؤ، دیکھو وہ کافر تھے پھر بھی حضرت ابو طالب کو تمام عربوں کا سردار مانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضیلت وہ نہیں جو اپنا آدمی بیان کرے، فضیلت وہ ہے جو پرایا بیان کرے۔ فضیلت وہ جو دشمن بیان کرے۔ اب دشمن کیا کہے گا سنو۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم یہاں کیسے؟ کہا کہ ابو طالب قحط پڑ گیا۔ کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، بکریاں دبلی ہو گئی دیکھ رہا ہوں، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، وادیاں سوکھ گئی، چاند لاغر ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، اب یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اختیار دیکھو سرکار ابو طالب کا، فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، what do you want، کیا چاہتے ہو، یہاں تو گئے اب بولو کیا ہونا۔ یہ نہیں بولے دیکھو بھائی جس کو تم مانتے میں بھی مانتا ہوں، وہاں سرا پٹک دیے تم لوگوں سے نہیں ہوا تو میرے سے کیا ہوتا۔ مشرکین کو معلوم تھا ابو طالب ہم میں سے نہیں ہے، مشرکین جانتے تھے ہمارے خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ کہا کہ ابو طالب پانی نہیں پڑ رہا ہے، کہا کیا کروں؟ کہا کہ یا تو آپ بارش کروا سکتے ہو یا آپ کا رب کروا سکتا ہے۔ سرکار ابو طالب اندر گئے، بخاری اندر گئے، اب پریشان ہو گئے یہ لوگ، اندر کیوں گئے، اندر کیوں گئے؟ توجہ فرمائیے، اندر گئے، 2 سال کے معصوم سے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا کے باہر آئے۔ 2 سال کے معصوم شہزادے کو سینے سے لگا کر باہر آئے، اور راوی کہتا ہے بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے ابو طالب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب کے گود میں محمد رسول اللہ ہے۔ ارے پورے بنو ہاشم میں 50 بچے تھے نومولود، کئی بچے تھے، وہی بچہ اٹھایا جو کام کا تھا، وہی بچہ اٹھایا۔ اب دیکھو مشرکین دیکھ رہے تھے 2 سال کے بچے کو، حضرت عبداللہ کے بچے کو، اپنے بھتیجے کو لے کر ابو طالب چل رہے ہیں۔ مشرکین کی آنکھیں 2 سال کا بچہ دیکھ رہی تھی، ابو طالب کی آنکھیں 40 سال کے بعد کا محمد عربی دیکھ رہی تھی۔ ارے سب نے چاند کے ٹکڑوں کو دیکھ کر نبی مانا، سورج پلٹا تو دیکھ کے نبی مانے، معجزے دیکھ کر مانے، آیتیں اتری تو مانے۔ ابو طالب کے ایمان پر میں قربان جاؤ، جب کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اس وقت میرے آقا ابو طالب نے 2 سال کی عمر میں میرے نبی کو نبی مانا۔ ایسا مومن کہیں دکھتا آپ کو نہیں دکھ سکتا۔ بات حاصل کلام کی طرف، حاصل کلام کی طرف لے جا کے سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ دیکھیے بیٹری آپ کی لو ہوئی تو میری بھی لو تھی،
زور سے کہے, پیچھے والے بھی ذرا زور سے کہہ دے. بات حاصل کلام کی طرف. 2 سال کے بچے کو لے کر باہر نکلے اور سیدھے سیدھے کعبۃ اللہ کے پاس گئے. اندر نہیں ہے. اندر جاتے تو آج کا راوی آ کے بولتا تھا اندر کیا کی کرے. اندر تھے نا 300 صاحب بیٹھے ہوئے, ابو طالب بھی جانتے تھے یہ. بولے اندر گیا تو راوی کیا کی لکھتا, باہر سے دکھاؤ جو بھی دکھانا. اور یہ راویوں کو ابھی ٹائم پاس نہیں ہوتا. دیکھو ارے بھائی حدیث بیان کرے تو ایمان تازہ ہونا کرے. لوگوں کو کنفیوز کر کے چھوڑ دے رہے, کنفیوز کر کے. راوی بدر میں نہیں دکھ رہا, راوی احد میں نہیں دکھ رہا, راوی خندق میں نہیں دکھ رہا, راوی خیبر میں نہیں دکھ رہا. راوی کہاں دکھ رہا؟ ابو طالب کی بات آتے کہ کان میں کیا بولے وہ بول. کیا بات ہے یہ, کیسی بات ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے, اسلام کا قاعدہ ہے, پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں جاہل آدمی, میرے کو کیا آتا ہے, پر ان کی دعا سے میں بول رہا ہوں. یہ میں نہیں, یہ تمام حضرات میری زبان سے بول رہے ہیں. کل کے دن یہ نہیں بولنا کہ شاہ صاحب آ کے بولے, بولے 4 شاہ صاحب کی زبانیں ایک شاہ صاحب میں چل رہی ہے. اپن بریو ذمہ ہے کیونکہ فیضان یہاں سے آ رہا, 4 خانخواہوں کا فیضان ایک حصے سے چل رہا, ایک سے چل رہا. بات حاصل کلام کی طرف لے جاؤں گا. میں کیا بول رہا تھا میں؟ راوی. مسئلہ یہ ہے, کوئی عورت, کپل معلوم نا کس کو بولتے کپل؟ بولو. میاں بیوی کے جوڑے کو جو بھی ہے کپل بولیے, کپل بول سکتے ہو, میاں بیوی کی جوڑی. حضور کے دور میں ایک صحابیہ ہے, آگے بولے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئی, ہمارے میاں نہیں ہو رہے. حضور ارشاد فرمائے چھوڑ دو, مسلمان کا کافر کا رشتہ نہیں ہو سکتا, جوڑی نہیں بن سکتی. ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ میں مومن ہو گیا, بیوی نہیں مان رہی. حضور بولے چھوڑ دو. کئی لوگوں کو میرے آقا نے کہا اگر میاں نہیں مانتا بیوی مسلمان ہو گئی, میاں کافر, تو کہا رشتہ ختم. کیونکہ مشرک اور مسلمان, میاں مشرک مسلمان بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. حضور نے الگ کر دیا. اگر حضرت ابو طالب کافر تھے, اگر حضرت ابو طالب کافر تھے تو میرے نبی نے فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی لوگوں, تم میرے چچا کو سمجھ نہیں سکتے, تم میرے چچا کے ایمان تک پہنچ نہیں سکتے. خدا کی عزت کی قسم ہے, اللہ نے جس کو بہتر کہا ہے وہ ہے ابو طالب کی ذات. خیر اپن وہاں پر تھے, حضور کو لیے, حضور 2 سال کے, کعبۃ اللہ کو سرکار کی پشت مبارک لگا. کیا لگائے؟ پیٹ لگائے. دعا کرے اے اللہ, انگلی آسمان کی طرف. حضرت ابو طالب کی توجہ فرمائیے, حضرت ابو طالب کی انگلی کہاں ہے؟ آسمان کی طرف. اور روایت میں آتا ہے ابو طالب کی انگلی کو 2 سال کے رسول اللہ ایسے پکڑے ہوئے. انداز کیسا ہے یہ؟ انگلی ابو طالب کی آسمان کی طرف ہے اور اسی انگلی کو سرکار بھی پکڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں ابو طالب جو کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں, ان کا چلانے والا محمد ہے. سرکار علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے. ابو طالب نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ اس حسین و جمیل سفید چہرے والے کا واسطہ
جس کے صدقے میں تو بارشیں نازل فرماتا ہے، جس کے صدقے میں تو بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ اس شہزادے کا واسطہ جو یتیموں کا رہبر ہوگا، بیواؤں کی دستگیری کرے گا۔ اب مشرکین مکہ نے دیکھا اور راویوں نے دیکھا، ابو طالب ابھی سیڑھی اتنے بھی نہیں تھے، بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ آج کے مولانا کو بولو بارش کے لیے دعا کرو، چھوٹے حضرت ہو یا بڑے حضرت ہو نہیں برسا سکتے۔ بارش برسنا بولے تو زبان کیا ہونا؟ مستجاب ہونا۔ بندہ بولنا خدا سننا، بندہ بولنا خدا سننا بولے تو بندے میں رب میں اتنا کنیکشن ہونا، کنیکشن ہونے کے لیے ایمان ہونا، ایمان کامل ہونے کے لیے اللہ کا عرفان ہونا۔ تو یہ سب کچھ حضرت ابو طالب کی ذات میں جمع تھا۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے دستر بچھایا۔ کیا بچھائے؟ ذرا زور سے بولو۔ دستر بچھایا، اعلان کرے کہ سب کو بلاؤ کھلاؤ۔ مریدہ جا کے اعلان کرے آؤ خواجہ کا لنگر بٹ رہا ہے۔ لوگ آئے، کھائے، چلے گئے۔ سرکار غریب نواز نے لنگر ہونے کے بعد اپنے مریدوں کو بلا کر پوچھا کیا سب آ کے کھائے؟ مریدین میں سے کچھ نے کہا کہ سرکار سب نہیں آئے، ایک طبقہ بچ گیا ہے، پورے تو آئے، ایک برادری رہ گئی ہے وہ نہیں آئے۔ بولے کیوں؟ بولے اپنے لنگر میں گوشت بنا ہوا تھا، ہمارے برہمن بھائی گوشت نہیں کھاتے۔ اب تصوف دیکھو، صوفیہ کا کردار دیکھو کیسے پھیلا اسلام۔ اگر مولوی ہوتا تو یہ کہتا ارے کوئی نہیں آیا تو کیا ہوا، اپنا تو پیٹ بھر گیا۔ لیکن وہ صوفی تھے، صوفی باصفا تھے، کہا کہ اچھا برہمن بھائی نہیں آئے، ٹھیک ہے کل سے لنگر میں گوشت مت رکھو، گوشت مت رکھو، سیکریفیکیشن، قربانی دینا اپنی خواہش کی، صوفیوں سے سیکھو۔ دوسرے دن لنگر چلا، کہا سب آئے؟ کہا سرکار سب آئے، ایک برادری نہیں آئی۔ کوسی؟ بولے جین برادری۔ جین برادری کیوں؟ بولے وہ لوگ تیل نہیں کھاتے، وہ لوگ جو ہے ہلدی نہیں کھاتے، لہسن نہیں کھاتے، اس لیے وہ لوگ نہیں آئے۔ خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کل سے لنگر میں جو ہے ہلدی مت ڈالو، لہسن مت ڈالو۔ سرکار پھر بنائے تو کیا بنائے؟ کہا کہ کھچڑا بناؤ۔ وہی کھچڑا 900 سال سے چل رہا ہے، سب کھاتے ہیں۔ خواجہ اعظم کے دستر کے اوپر بیٹھ کر جب کافر پیٹ بھر کھانا کھاتا، پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد بازو والے مسلمان کو ایسا دھکا مار کر کہتا میاں وہ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ تمہارے محمد ہے؟ مسلمان کہتا وہ محمد نہیں ہے، معین الدین ہے۔ کافر کہتا جب معین الدین کی شان کا یہ عالم ہے تو محمد کی سخاوت کا عالم کیا ہو؟ کافر مسلمان بن کے نکل جاتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، یہ جو دین پھیلا ہے یہ اولیاء اللہ کی جو ہے ان کے کارنامے رہے، ان کی تبلیغیں رہی، ان کی تحریک رہی۔ آئیے اصل موضوع کی طرف بس 5 منٹ میں تقریر کو سمیٹ۔ میلاد کیا ہے؟ یہ میلاد، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ والا نہیں، ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ میلاد، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ہر مولانا وہی پڑھتے ہوئے، اس کا ایک الگ انداز بولتا ہوں آپ کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ بچے کو معلوم ہے، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، مفہومی ترجمہ ہے، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا ہو جائے؟ رحمت بنا کر، ذرا بولیے، رحمت بنا کر بھیجا، بولیے بھیجا، بولیے بھیجا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔
بھیجا وہ جاتا ہے جو کہیں موجود ہوتا ہے. جو کہیں ہو وہ بھیجا جاتا ہے. جو پیدا ہو، جو نہیں تھا وہ پیدا ہوتا ہے. جو نہیں تھا وہ بنایا جاتا ہے. جو سب سے پہلے موجود ہو اور آخری میں بھیجنا چاہو تو کہا جاتا ہے بھیجا. اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا. بولے بھیجنے سے پہلے کہاں پر تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نور ہوں. انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں. وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِي، روایت سرکار غصبہ کر رہے ہیں. ساری کائنات مجھ سے بنی ہے اور میں اللہ کے نور سے بنا ہوں. اب توجہ فرمائیے، نور محمدی کو جب اللہ نے بنایا، توجہ اس طرف دیکھیں، نور محمدی کو جب اللہ نے بنایا، بنانے کا مقصد کیا تھا؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا فرما دیا. حضور آئے، حضور کا نور بنا. نور بنا تو 2000 سال تک یا اللہ بولتا رہا، یا رحمان 2000 سال تک بولتا رہا. یا رحیم احمد کے معنی ہے تعریف کرنے والا. بولو، احمد کے معنی تعریف کرنے والا. محمد کے معنی وہ جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہو، جو تعریف کے لائق ہو. اب حضور اللہ کا ہر نام 2000 سال پڑھ رہے ہیں. اب پہنچے اللہ کے اسم قہار کی طرف. یا قہار کا ورد حضور نے 2000 سال جب کیا تو لرزہ آ گیا، ایک کیفیت میں آ گئے. اور اس ذکر کی جو ہے جلال کی وجہ سے، اس کے جلالی نام کی وجہ سے نور محمدی کے اوپر پسینہ آ گیا. کیا آیا؟ پسینہ آ گیا نور محمدی پر. نور کا پسینہ بھی نور ہوتا ہے، نور کا پسینہ بھی نور ہوتا ہے. نور محمدی پر جب پسینہ آیا تو نور کا پسینہ بھی نور. اللہ نے پسینے کے قطرے سے آدم کو پیدا کیا، ایک قطرے سے نوح کو پیدا کیا، ایک قطرے سے عیسیٰ کو پیدا کیا، ایک قطرے سے یوسف کو پیدا کیا. یعنی 1,23,999 جو انبیاء ہے، جو ان کے کمالات ہے، جو ان کا حسن و جمال ہے، جو ان کی بلندیاں ہے، جو ان کا کردار ہے، یہ پسینہ مصطفیٰ کا صدقہ. یہ جو بھی ہے سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے ہے. بس ایک حدیث بول رہا ہوں، یاد رکھنا. جب میلاد منا رہے ہو تو اس ذات کو نہ بھولنا کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور میں اور علی ایک نور کی شکل میں تھے. پاک باپوں سے، پاک ماؤں سے ہوتے ہوئے عبد المطلب تک آئے. عبد المطلب کے پاس اللہ نے 2 حصے اس نور کے کیے. ایک حصہ ابو طالب کے پاس گیا، ایک حصہ عبداللہ کے پاس گیا. حضور فرماتے ہیں عبداللہ سے میں محمد پیدا ہوا، ابو طالب سے علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے. بس پیغام میلاد یہی ہے، نبی کو بھی یاد رکھو، نبی کے گھر کو بھی یاد رکھو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو، آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کی منافقت سے، مولویوں کی مولوی گیری سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علیہ